السلام علیکم۔ آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے سروائکل ورٹیبریز۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کتنی سروائکل ورٹیبریز ہوتی ہیں؟ ہمارے پاس ہوتی ہیں 7۔ ٹھیک ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 ہمارے پاس سروائکل ورٹیبریز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی ہمیں کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ ان میں نا سب میں آپ دیکھو گے کہ فورامنا ٹرانسفر ایریا، یہ فورامنا پریزنٹ ہوتا ہے سب میں، ہر ایک میں جو ہے یہ فورامنا ٹرانسفر ایریا، یہ فورامن پریزنٹ ہے، سب میں پریزنٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس سروائکل ورٹیبریز ہیں، ان سب میں جو ہے فورامنا ٹرانسفر ایریا پریزنٹ ہے۔ اب ہم نے دیکھنے کہ 7 سروائکل ورٹیبریز ہیں، جس میں سے ٹیپیکل C3 سے C6 ہیں اور اے ٹیپیکل C1 C2 C7۔ اب ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ٹیپیکل کون سی ہے اور اے ٹیپیکل کون سی ہے؟ جو C1 ہے نا، اس کو دیکھنا آسان ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھو اس کو دیکھو اگر کہ اس میں جو ہے نہ تو باڈی ہے آگے اور نہ ہی پیچھے جو ہے وہ اسپائن پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھیں گے کہ اور یہ جو شیپڈ ہوتی ہے، یہ C1 ہے۔ اگر ہم C2 کی بات کریں نا، تو C2 میں کیا ہوتا ہے کہ جو باڈی ہے نا، اس کے اوپر ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اوڈنٹوئڈ پروسیس یا ڈینس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس بڑے آرام سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ C2 ہے، اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ایزی ہے۔ پھر جو C7 ہے نا، ہم دیکھیں گے باقی سب میں جو اسپائنس پر یہ اسپائن ہوتی ہے نا، یہ چھوٹی ہوتی ہے، اسپائن چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھو نا، جو C7 ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ایسی ہوتی ہے کہ اسپائن لارج ہوتی ہے۔ اب C6 کی بھی اسپائن تھوڑی بڑھیا اور C7 کی بھی، لیکن اب ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو C7 ہے نا، C6 ہے، اس کی جو انٹیریئر ٹوبرکل ہوتا ہے وہ لارج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انٹیریئر ٹوبرکل ہے اس لارج ہوتا ہے، جس کو ہم کونوئڈ ٹوبرکل کہتے ہیں، جبکہ جو C7 ہے اس میں انٹیریئر ٹوبرکل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھو تو یہاں پر انٹیریئر ٹوبرکل ہے ہی نہیں، تو یہ ایبسنٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے یہ کیا ہے، یہ C7 ہے۔ جبکہ یہاں پر ہمیں بہت کلیئر نظر آ رہا ہے یہاں انٹیریئر ٹوبرکل، جس کو ہم کونوئڈ ٹوبرکل کہتے ہیں، اور یہ لارج ہے۔ ٹھیک ہے نا، پرومیننٹ نظر آ رہا ہے، تو پھر اس طرح سے ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اب ہم نے یہاں سے یہ C7 بھی نکال دی۔ اب ہم نے ڈسکس کرنی ہے یہ ساری جو ٹیپیکل ورٹیبریز ہیں ان کے بارے میں۔ اب ان میں ہم نے 3 چیزیں دیکھنی ہیں، ایک ہم نے دیکھنی ہے باڈی، پھر ہم نے دیکھنا ہے اس کا ورٹیبرل فورامن، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ورٹیبرل آرچ۔ جو باڈی ہے نا، اب ان سب کی آپ باڈی دیکھو، اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے سپیریئر سرفیس کون سی ہے اور انفیریئر سرفیس کون سی ہے؟ ان سب کے سپیریئر جو سرفیس ہوتی ہے نا، اس کے سائڈ پہ یہاں پر آپ کو نا یہ لپس، ایلیویٹڈ لپس نظر آ رہے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں انسینیٹ پروسیس۔ ٹھیک ہے، انسینیٹ پروسیس کہتے ہیں۔ اب جبکہ انفیریئر سرفیس پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سپیریئر سرفیس ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ بھی سپیریئر سرفیس ہے، اور اس کی سپیریئر سرفیس کون سی ہوگی؟ یہ ہے سپیریئر سرفیس، اور یہاں پر بھی یہ سپیریئر سرفیس آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس میں سب سے پہلے باڈی کی بات کریں گے، پھر ورٹیبرل فورامن کے، اور پھر ورٹیبرل آرچ کی۔ جو باڈی ہے نا، ان کی اسمال باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور براڈر فرام سائڈ ٹو سائڈ، اور سپیریئر سرفیس کیسی ہے؟ کنکیو ہے، اور اس کے لپس ہیں آن ایچ سائڈ، پتا چل گیا لپس آن ایچ سائڈ۔ جبکہ انفیریئر سرفیس کیسی ہے؟ انفیریئر سرفیس ہے سیڈل شیپڈ۔ ٹھیک ہے، انفیریئر سرفیس سیڈل شیپڈ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو لیٹرل بارڈرز ہے نا اس کے، اگر ہم انفیریئر سرفیس میں جو لیٹرل بارڈرز دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سائنوویل جوائنٹ بناتے ہیں وتھ پروجیکٹنگ لپس آف دی نیکسٹ لیئر ورٹیبری، یعنی کہ اگر یہ نیکسٹ لیئر ورٹیبری ہے تو اس کے سپیریئر سرفیس جو ہے اس کے سائڈس پر یہ لپس ہیں، جن کو ہم نے انسینیٹ پروسیس کا، اور یہ انسینیٹ پروسیس کیا جوائنٹ فارم کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ جو اس کے اوپر جو ورٹیبرا ہے نا، اس کے جو ہے انفیریئر سرفیس کے جو لیٹرل بارڈرز ہے اس کے ساتھ، اگر ہم دیکھیں اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جوائنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ورٹیبرل فورامن پر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے انٹیریئر پوسٹیریئر سرفیسز کا بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ہر ورٹیبری مطلب ایک دوسری ورٹیبری سے ریزیمبل کر رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد اب ہم دیکھ لیتے ہیں ورٹیبرل فورامن۔ ورٹیبرل فورامن ایک تو ٹرائنگولر شیپڈ ہے، ٹھیک ہے، دیکھ لو ٹرائنگولر شیپڈ ہے، پھر اس کے بعد سیگمنٹ ٹرائنگولر ہے، اور یہ باڈی کی نسبت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لارج ہوتا ہے۔ پھر ورٹیبرل آرچ، جو ورٹیبرل آرچ ہے نا، اس میں ہمیں جو چیزیں یاد رکھنی ہیں، پیڈیکلز کیا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سپیریئر انفیریئر ورٹیبرل نوچز، لیمینی کیا ہے، سپیریئر انفیریئر آرٹیکولر پروسیسز کیا ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ٹرانسورس پروسیس، یہ چیزیں ہمیں اس میں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم پیڈیکلز دیکھ لیتے ہیں۔ جو پیڈیکلز ہیں اس کو ہم پیڈیکل کہتے ہیں، کس کے درمیان؟ یہاں یہ آپ کے پاس ہے باڈی، اور یہ ہے
आर्टिकुलर प्रोसेसेस, ठीक है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इनके इसके दरमियान है ये पेडिकल है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पेडिकल। अब इस पेडिकल की वजह से यहाँ पर एक नोच आपको बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है, ये है सुपीरियर नोच, ठीक है, वर्टिब्रल नोच, और यहाँ पर नीचे अगर आप देखो यहाँ पर क्या है, इंफीरियर वर्टिब्रल नोच, ठीक है, जो सुपीरियर वर्टिब्रल नोच ये है इंफीरियर वर्टिब्रल नोच। सुपीरियर वर्टिब्रल नोच और इंफीरियर वर्टिब्रल नोचेस जो है ना ये इक्वल साइज के होते हैं, उन्होंने कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लैमिने, ये लैमिने है जो किसके दरमियान है, ये स्पाइन है और यहाँ पर जो है ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस है, यहाँ उनके दरमियान ये क्या है, लैमिना, जो कि कैसे लॉन्ग है, ठीक है, ये लैमिना आ गया, और नैरो भी है, लॉन्ग और नैरो। फिर उसके बाद है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स या प्रोसेसेस, इसको फैसेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है ये हमें नजर आ रही है, हमें पता चल जाएगा, सुपीरियर सरफेस पता चल गई तो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस का भी पता चलना आसान है। ये जो सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस है ये क्या बनाते हैं, आर्टिकुलर पिलर्स बना देते हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे के ऊपर लगेंगे और एक पिलर बना देंगे। और इसके बारे में देखें तो ये फ्लैट है बिल्कुल, ये किस तरह से डायरेक्ट होता है, बैकवर्ड पीछे की तरफ और अपवर्ड ऊपर की तरफ, जबकि इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट देखें वो भी बिल्कुल फ्लैट है, और ये कैसे है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ और फॉरवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, अगर हम ट्रांसवर्स प्रोसेसेस देखें, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस में क्या है, फोरामिना ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एरिया, ठीक है, ये है फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया। फिर इसमें इंटीरियर रूट है, पोस्टीरियर रूट है, ये आगे जो है ये है इंटीरियर रूट, ठीक है, और ये पीछे क्या है, पोस्टीरियर रूट, ये है इंटीरियर रूट और ये है पोस्टीरियर रूट। ये उभरी हुई जो चीज है ये है एंटीरियर टुबरकल, और ये पीछे जो है ना ये है पोस्टीरियर टुबरकल, और इन दोनों के दरमियान ये है कोस्टो ट्रांसवर्स जो है बार, ठीक है। यानी इसमें तीन क्या क्या चीजें ट्रांसवर्स प्रोसेस में, एक तो फोरामिना ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स एरिस, आगे जो है एंटीरियर रूट, पीछे क्या है, पोस्टीरियर रूट, ये क्या है, एंटीरियर टुबरकल, ये है पोस्टीरियर टुबरकल, और ये है कोस्टो ट्रांसवर्स बार, ठीक है। कोस्टल ट्रांसवर्स बार्स एंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट की बात कर ली, ठीक है। और कोस्टल एलिमेंट में क्या क्या चीजें हैं, हमने इंटीरियर रूट भी देख लिया, इंटीरियर टुबरकल देख लिया, कोस्टल ट्रांसवर्स बार्स पोस्टीरियर टुबरकल देख लिया। जो कैरोटिड टुबरकल है इसके बारे में हमने कहा, कैरोटिड टुबरकल जो C6 है, यहाँ पर आप देखो ये C6, इसका उन्होंने कहा जो एंटीरियर टुबरकल है C6 वर्टिब्रा का वो लार्ज होता है, ठीक है, ये लार्ज है, ठीक है, इसको हम कैरोटिड टुबरकल कहते हैं क्योंकि इसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो कैन कंप्रेस अगेंस्ट इट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये स्पाइन है, स्पाइन स्पाइन के बारे में क्या कि एक तो ये शॉर्ट होगा, दूसरा ये बाइफिड होगा, ठीक है, और इसमें लिगामेंटम न्यूके प्रेजेंट होता है, इसमें जो नोच है ना ये किस से फिल्ड होती है, बाय द लिगामेंटम न्यूके से। फिर उसकी अटैचमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।